پہلا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے. اور عاشورہ کا روزہ کس لیے رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی. تو فرعون کے ظلم سے نجات پانے کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا؟ عاشورہ کا روزہ رکھا. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو برقرار رکھا. تو معلوم ہے کسی خوشی کے ملنے پر اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے, تو رسول اللہ کی ولادت سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ یہ وہی بات کہاں کی مٹی کہاں کروڑا, بھان متی نے جو کنبا توڑا. حقیقت یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ظلم سے نجات کی خوشی میں نہیں رکھتے تھے, بلکہ وہ پہلے ہی سے عربوں کے اندر وہ رواج تھا. 10 محرم الحرام کو وہ روزہ رکھا جاتا تھا, اور روزہ ایک مندوب عمل ہے, ایک اچھا عمل ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جس معاملے میں, جس عبادت میں ان کے پاس اللہ کا کوئی صریح حکم جب تک نہیں آتا تو وہ ماقبل کے شرائع پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. تو روزہ ایک اچھی چیز تھی, اور عرب کے مشرکین اس کو رکھتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. حضور نے بھی اس کو رکھنا شروع کر دیا. اور پھر جب مدینے میں آئے تو مدینے میں آپ نے دیکھا کہ یہود یہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی تھی, لہٰذا اظہار شکر کے لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور اور خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی شک کی پیروی کرنے والے ہم ہیں. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزہ کیا, اس روزے کی فرضیت کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی. بعض کے بالکل منسوخ ہے اور بعض کے استحباب ابھی بھی ہے. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا تھا وہ کسی کی ولادت یا پیدائش کی خوشی میں نہیں رکھا تھا, اور نہ اس مربوط خوشی میں رکھا تھا. وہ رسول اللہ پہلے سے رکھتے تھے, اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ میری یہ عادت اہل کتاب کے موافق ہو گئی ہے تو وہ خوش ہوئے. اور وہ روزہ بھی اس ظلم سے نجات پر بطور اظہار تشکر تھا, نہ کہ کسی کی ولادت پر. تو آپ نے علت مشترکہ تو ولادت کی خوشی میں نکالنا تھا, نہ کہ ظلم و ستم سے نجات کی خوشی میں. عجیب بات ہے کہ پھر آپ 10 محرم الحرام کو جشن یوم نجات فرعون کیوں نہیں مناتے؟ یہ ہمارا سوال ہے نا, کہ خوشی صرف پیدائش ہے, کیونکہ جب علت مشترکہ نکلتی ہے تو حکم بھی ہونا چاہیے, مشترک ہونا چاہیے. عجیب بات یہ, علت آپ خوشی نکالتے ہو لیکن اس کا حکم صرف رسول اللہ کی ولادت پر ظاہر کرتے ہو, پھر تو ہر خوشی کے موقع پر ماننا چاہیے. اور پھر اصل جو مقیس علیہ میں اصل حکم ہے, یعنی فرعون کے ظلم سے نجات اور ہر ظالم سے نجات, پھر تو ابو جہل جس دن مارا گیا اس دن بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. پھر تو سب سے اولا یہ ہے کہ جب بھی ظالم جائے, جب بھی ظالم ہلاک ہو, اس کے علاقہ دن کو بطور عید ہر سال منانا. تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ پہلی غلطی یہ نکالی کہ سیوطی جو ہے نا کہتا ہے کہ میرے پاس اصل ہے, اور اصل سے مراد دلیل ہونی چاہیے, اور سیوطی کے پاس جو دلائل ہیں وہ 2 ہیں. یہ بھی غلط ہے. امام سیوطی کے پاس بہت سارے دلائل ہیں میلاد کی جواز پر, اور آگے دیگر علماء کے نام لکھ کر کے ان کے اندر بہت ساری حدیث شریف بخاری شریف کی, اور ان کو لے کے آئے ہیں میلاد کے حوالے سے. لیکن وہ سیوطی کا پاس صرف 2 دلائل نہیں ہیں, دلائل بہت سارے ہیں, لیکن چونکہ سیوطی جو ہے, سیوطی کے پاس دلائل بہت سارے ہیں, لیکن سیوطی نے اپنے 2 بڑی دلائل پیش کیے. ان دلیلوں کو تم نے پکڑ کے تم نے ان کے اندر نقص نکالا. سیوطی کے نقص تم نکال رہے ہو جی. یہ دیکھو جی, کہتا ہے کہ دیکھو جی سیوطی کے پاس پہلے دلیل ہے کہ جو ہے نا عاشورہ کا روزے والی, عاشورہ کا روزہ, اس میں علت مشترکہ یہ تھی کہ خوشی کرنا علت مشترکہ نہیں ہے. وہ اپنی خباثت کو ظاہر کرتے ہوئے دیوبندیوں کی طرح وہ کیا کیا کہ اس پہ حدیث کے اوپر, رسول اللہ کے اوپر الزام باندھ دیا. کہتا ہے نہیں, وہ جو رسول اللہ نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو اس میں یہ جو حضور نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں, تو اس میں تو خوشی کا تو عنصر نہیں تھا. کس نے کہا کہ پیدا ہونے خوشی ہے؟ علت مشترکہ نہیں ہے. یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اس حدیث کی شرح کس نے لکھی ہے یہ والی بتاؤ؟ ہم دیکھتے ہیں پہلے اس حدیث کو. صحیح مسلم ہے میرے سامنے, یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, لیکن میں صحیح مسلم سے پیش کرتا ہوں. موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اسے عید کا دن قرار دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ عید کا دن. اور اس دن اپنی عورتوں کو زیورات بہترین پہناتے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا تم بھی اس کا روزہ رکھو. رسول اللہ نے فرمایا تم بھی ایسا کرو, روزہ رکھو. فَصُومُوهُ وَأَنْتُمْ. یہ پہلی روایت ہے کتاب الصیام صحیح مسلم. حضور نے کہا کہ وہ جو عید مناتے ہیں تم بھی منایا کرو. ٹھیک ہو گیا. ایک حدیث اور صحیح مسلم کی 2657 نمبر, اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے عاشورہ کے دن یہود کو روزہ رکھی حالت میں پایا. رسول اللہ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ ایک عظیم دن ہے, یوم العظیم, یہ بڑا دن ہے. وَنَجْزِيَ اللَّهُ فِي الْمُوسَى وَأَقْوَامُهُ, کہ موسیٰ کو اللہ نے نجات دی تھی اور اس کی قوم کو نجات دی تھی, اور فرعون اس کی قوم کو غرق کیا تھا. تو موسیٰ کی قوم کو نجات اور فرعون کو غرق کیا تھا. اس بات پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں.
لہٰذا ہم اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا تمہارے مقابلے میں ہم بھی موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کو صحابہ کرام کا حکم دے دیا۔ تو کیا تھا؟ وہ خوشی کے طور پر کہ نجات ملی ہے اور فرعون غرق ہوا ہے، اس فرعون غرق ہوا، اس کے بدلے میں نجات ملی، اور اس خوشی میں وہ کیا کرتے تھے؟ اس دن کو بطور عید مناتے، زیور پہنتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبوئی لگاتے، اور روزہ بھی رکھتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے روزہ رکھے، اور خوشی بھی کرتے تھے۔ اب میں روایات نہیں جاتا کہ اس دن وہ اور کیا کرتے تھے، میں وہ تاریخ کی طرف نہیں جاتا، میں تاریخ میں جائیں گے پھر پوری عید نکل آئے گی۔ 2660 نمبر روایت ہے صحیح مسلم میں، اس میں ایک روایت ہے جس میں جو ہے نا روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کہ حضور نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو، یہ کیا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یوم عظیم ہے، ہم اس دن کی جو تعظیم کرتے ہیں، اس دن کو عید قرار دیتے ہیں، تتخذوا عیدا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عید روزہ رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ یہود جو ہے خوشی میں کہ ان کو فرعون سے نجات ملی، اور یہی علامہ نووی نے اپنی شرح صحیح مسلم میں عالم منہاج میں یہی لکھا کہ وہ ان کو نجات ملی، اس خوشی میں اللہ کا شکر بجا لاتے اور وہ عید مناتے اور کپڑے پہنتے، عورتیں زیورات پہنتی۔ یہ 2000 صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری کی 2004 نمبر روایت ہے۔ یہاں پر روایت کرتے ہیں عباس کہ مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پوچھا کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا یہ بہت ہی اچھا اور عظیم دن ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے دشمن سے نجات دی، اور موسیٰ السلام نے روزہ جو ہے نا موسیٰ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا، تو ہم تم میں سے موسیٰ السلام سے تعلق رکھتا ہوں، تو حضور فرمایا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ موسیٰ اشعری نے ایک روایت کیا کہ یہود و نصارہ اس دن کو کیا کرتے تھے؟ تعدوہ شہود عید، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوم عاشوراء کو یہ بطور جشن اور عید مناتے تھے۔ حضور نے بھی حکم دے دیا جو وہ کرتے ہیں تم بھی کرو۔ تو وجہ جو ہے نا علت مشترکہ یہ ہے کہ نجات اور خوشی ملی فرعون کو، تو پھر وہ جو مصطفیٰ کریم ہیں جن کی آنف سے جو ہے ظلمت ختم ہو گئی اور نور ہی نور ہدایت کا پھیل گیا، اور ہمیں دین اسلام ملا، اور یہ آج ہدایت کا نور ملا، جب مصطفیٰ کریم آ جائیں، مجھے بتاؤ فرعون سے نجات کا ملنا بڑا ہے، افضل ہے، یا مصطفیٰ کریم کا اس امت کو ملنا افضل ہے؟ یہ فیصلہ تم کر لو، فتویٰ میں لکھ دوں گا۔ تو معلوم ہوا علت مشترکہ صحیح ہے، اور اس کی بنیاد پہ امام سیوطی کا جو فتویٰ ہے وہ بھی صحیح ہے، اور امام سیوطی نے یہ فتویٰ نہیں دیا، امام سیوطی نے یہ فتویٰ نقل کیا، متقدمین نے لکھ کے فتویٰ دیا تھا عاشوراء کے اوپر، وہ میں ابھی چونکہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے، میں اس کے اوپر بعد میں پھر کلام کروں گا کہ وہ اس کے اوپر کس نے فتویٰ، متقدمین میں کس نے لکھا کہ عاشوراء سے مراد میلاد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اگلا جو حوالہ ہے وہ یہ تھا